بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تراویح سورہ بقرہ کی آیات نمبر 177 سے شروع ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف پرستش اور بندگی یا کسی خاص جہت کو قبلہ بنا لینے کا نام نہیں، نہ ہی شریعت کی ظاہری رسوم کو بجا لانے کو نیکی کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک نیکی عقیدہ، عمل، ایمان اور قلب کی درستگی سے پیدا ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مسلمانوں، ناحق قتل ہونے والوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، جس میں تمہاری زندگی کا راز پوشیدہ ہے، یعنی مقتول کے بدلہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ روزے کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور حق و باطل کے درمیان واضح دلائل کے ذریعے تمیز کرنے والا مشعل نور ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے اور روزہ رکھنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہو تو ضرور روزے رکھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی مہربان، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، چاہے وہ جوا ہو یا چوری، غصب اور رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہو۔ یسألونک عن الاہلہ، قمری تاریخوں کا یعنی اسلامی تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی، کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں، امن و سلامتی کے علم بردار بن کر حقیقی معنوں میں مسلمان بنو اور اپنے نام کی لاج رکھو۔ اللہ کی زمین پر فتنہ فساد برپا کرنے والے دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہو، اور ملت اور دین حق کے لیے مالی قربانی مطلوب ہو تو دل کھول کر خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب ملک و ملت کے لیے قربانی مطلوب ہو تو دل کھول کر خرچ کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اللہ سے صرف دنیاوی عیش و عشرت مانگا کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا تذکرہ ہے۔ حاجی صاحبان کچھ ایسے ہوتے جو اللہ سے صرف دنیاوی عیش و عشرت مانگا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اخروی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، مسلمانوں تم سب کے سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ نہ تو اپنی طرف سے غلط عقائد گھڑو، نہ سنی سنائی باتوں کی پیروی کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فرمایا شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے سراپا رحمان کے بندے بن جاؤ۔ زین للذین کفروا، دنیا کی زندگی صرف دنیا کے پجاریوں ہی کو بھلی لگتی ہے، جبھی تو وہ صاحبان ایمان کی بے سر و سامانی کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں تم خیال کرتے ہو کہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر کے جنتی ہو جاؤ گے؟ ناممکن، بلکہ تمہیں مصائب و آلام اور تکالیف و سختیاں پیش آ کر رہیں گی جو تم سے پہلے دین حق پہ چلنے والوں کو پیش آ چکی ہے۔ کتب علیکم القتال، اور سنو تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن ضروری تو نہیں جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ واقعتاً بری ہی ہو۔ فرمایا یسألونک عن الخمر، شراب قمار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، اگرچہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں،
لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا ضرر و نقصان نفع سے کہیں زیادہ ہے، اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام سے بچا جائے جس میں نفع سے نقصان زیادہ ہو۔ ولا تنکحوا المشرکات، نکاح، طلاق اور عدت کے احکام بیان کر کے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح دستور کے مطابق عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہے، لیکن مردوں کو ان کی ذمہ داری کی وجہ سے عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دیکھو احکامات الہی کو مذاق نہ بناؤ، نہ ہی انعامات الہی کو فراموش کرو۔ اللہ کے ان احکام کو یاد رکھو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیے گئے ہیں، اور ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے ظاہری حالات سے بھی آگاہ ہے اور تمہاری نیتوں اور ارادوں سے بھی۔ والوالدات یرضعن اولادہن، دودھ پلانے کے احکام کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کی مخفی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتا ہے، پس ہر دم اللہ سے ڈرتے رہو۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی سب نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ پہ ادا کرنے کی کوشش کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی تو بہت زیادہ اہتمام کرو، اور سنو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، زمانہ امن ہو یا جنگ، صحت ہو یا مرض، وسعت ہو یا فقر ہو، نماز ہر حالت میں پڑھنی پڑے گی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، مسلمانوں اگر تم قومی زندگی اور وقار کے متمنی ہو تو تاریخ سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ کے دشمنوں سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اپنے مال میں سے قرض حسنہ دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اللہ اس کے مال کو برکت کے ذریعے کئی گنا زیادہ کریں۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم ان اللہ اصطفاہ علیکم، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، قوموں کی قیادت اور سپہ سالاری کے لیے مال و دولت اور عزت کوئی وجہ نہیں، بلکہ تدبر، شعور، علم اور جسم کی قدرتی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، فرمایا گزشتہ امتوں کی تاریخیں شاہد ہیں کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بھاری لشکروں پہ غالب آئی ہے، اس لیے کہ جنگوں میں فتح و نصرت کا انحصار لشکروں کی قلت کثرت پہ نہیں بلکہ عزم و ہمت اور ایمان اور یقین پہ ہوتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی اور استقامت سے نواز، اور نافرمان قوموں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل شروع ہے۔ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کے فضائل مراتب کو بیان کیا گیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور سب سے افضل نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پارے میں آیت الکرسی مذکور ہے جو 50 کلمات 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس آیت الکرسی میں 17 بار اللہ پاک کا ذکر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، مسلمانوں اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ صرف دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو، اس دار العمل میں جو کرو گے وہی آخرت میں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان اور دین حق پہ چلنے والوں کا ساتھی ہے۔ جو لوگ ایمان اور دین حق سے گریزاں ہوں گے، اعراض کرتے ہوں گے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں مناظرہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود لاجواب ہو گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ، زندگی بعد الموت کے ثبوت کے لیے 2 تاریخی واقعات ذکر کر کے فرمایا کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صدقہ اور خیرات کے شرائط آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا
ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانہ کی سی ہے جو زمین میں 7 خوشے نکالتا ہے اور ہر خوشے سے 100 دانے دیتا ہے۔ اگر تم کسی ضرورت مند کو نہ دے سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری اور درگزر سے ہی پیش آیا کرو، کیونکہ نرم گفتاری اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار ثانی ہو۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم، مسلمانوں اپنے جائز حلال کی کمائی سے پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دیکھو شیطان اور اس کی روحانی ذریت تمہیں غربت سے ڈرا کر نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں اور بدی کے کاموں میں خوب خرچ کرواتے ہیں۔ جس کو حکمت و دانش عطا کی گئی ہے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ فرمایا اگر تم صدقات علانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر دو ضرورت مندوں کو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان تبدوا الصدقات الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا جو لوگ شب و روز پوشیدہ اور علانیہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ الذین یاکلون اموال الربا، اس کے بعد ہمارے دور کے ایک اہم مسئلہ سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سود کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے خپتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نہ چھوڑنے پر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید دی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ سود نہیں چھوڑتے ہیں اللہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، لین دین کے مسائل کا ذکر فرمایا۔ معاملات میں ایک تو دستاویز ضرور لکھواؤ اور گواہی کا اہتمام کرو تاکہ کل کے لیے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے کی شکل پیش نہ آئے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب مال و زر زمین آسمان کی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے پروردگار ہاں اگر ہم سے خطا کا ارتکاب ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم ضعیفوں میں تاب نہ ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور منکرین حق کے منصوبوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم، وہی ذات پاک تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورت ڈھالتا ہے اور نقشے بناتا ہے۔ اللہ نے تمہاری روحانی جسمانی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس نازل کیا۔ قرآن کی بعض آیات واضح اور بعض متشابہات ہیں جن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی، جن لوگوں نے ساز و سامان اور عزت و جاہ کے گھمنڈ میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کر رکھی ہیں، وہ یاد رکھے کہ ان کے مال و منال ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل دین صرف اسلام ہی ہے، لہذا اللہ کے فرمانبردار بن کر اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈھال لو، اور یہود و نصارہ کی طرح اس میں اختلاف نہ کرو ورنہ گروہ بندیوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں گروہ بندیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔